اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ سورہ نحل کا 12واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں قیامت کے بعض مناظر ذکر فرمائے ہیں۔ اول تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ قائم کریں گے۔ یہ گواہ ان کا پیغمبر ہوگا جو ان کے کفر کے بارے میں گواہی دے گا۔ جب کفار قیامت کے دن جمع ہوں گے تو انہیں کسی قسم کے عذر اور معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ان سے یوں کہا جائے گا کہ اللہ کو راضی کر لو اور راضی کر کے عذاب سے چھوٹ جاؤ، کیونکہ راضی کرنے کا موقع صرف دنیا ہی میں تھا۔ وہاں کفر سے توبہ کر لیتے تو اللہ جل شانہ راضی ہو جاتا، لیکن جب کفر ہی پر موت آ گئی تو اب اپنے رب کو راضی کرنے کا کوئی راستہ نہ رہا، اب تو عذاب ہی میں جانا ہوگا۔ ان کی کفر کی وجہ سے جب ان کو عذاب نظر آئے گا اور عذاب میں داخل ہونے لگیں گے تو خلاصی یا تخفیف عذاب یا مہلت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، تو اس موقع پر کفار اور مشرکین اپنے شریکوں یعنی معبودوں کے بارے میں کہیں گے، ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، یعنی یہ وہ معبود ہے جنہیں ہم نے آپ کی عبادت میں شریک کر لیا تھا۔ ان کے شریک یعنی باطل معبود ان کی طرف متوجہ ہو کے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، یہ کہہ کر ان سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا، اور وہ یوں کہیں گے کہ تم نے جو ہمارے بارے میں معبود ہونے کا عقیدہ بنایا اس میں تم جھوٹے ہو، ہم معبود نہیں تھے، ہم تو معبود حقیقی کی مخلوق تھے اور عاجز محض تھے، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ کافروں کو رسوا کرنے کے لیے، ان نافرمانوں کو رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتوں کو گویا ہی دے گا۔ جب یہ کفار عذاب دیکھیں گے اور عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے تو اس وقت یہ کافر فرمانبرداری کی باتیں کرنے لگیں گے اور یوں کہیں گے کہ اے رب، جو کچھ حکم ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہے، بس ہمیں عذاب سے محفوظ کر دیا جائے۔ لیکن اس وقت ان کی یہ آرزو کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم عذاب پر ان کا عذاب بڑھا دیں گے اس سبب سے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هؤلاء، اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ قائم کریں گے جو انہی میں سے ہوگا، وہ ان کے خلاف گواہی دے گا، اور ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ان حضرات کی گواہی حق ہے۔ اور پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کتاب نازل کی جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بلا شبہ اللہ عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور فحش کاموں سے اور برائیوں سے اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ خیر اور شر کی سب سے زیادہ جامع ترین آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس آیت کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب جمعہ خطبہ میں پڑھتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، اور نمبر 3 قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر عدل کا حکم عام ہے، احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے پرایوں کے ساتھ بھی، بیویوں، خادموں اور ملازموں کے ساتھ۔
دوسرے نمبر پر احسان کا ذکر ہے۔ ہر اچھا عمل احسان ہے۔ احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ تیسرے نمبر پر قرابت داروں کے ساتھ تعاون۔ یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، غریب، فقیر، محتاج، ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے میں دوہرا اجر ملتا ہے، یعنی اگر رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اللہ اس پر ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر حکم فرمایا فحشاء، یعنی ہر قبیح قول اور عمل، ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو وہ فحشاء ہے، جیسے زنا، شراب اور جوا، اس سے اپنے آپ کو روکو۔ دوسرے نمبر پر منکر، یعنی ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں قبیح ہے اور جس سے سلیم الفطرت انسان نفرت کرتا ہے، ہر ایسا کام منکر کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بغی، یعنی حد سے تجاوز کرنا، جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ بغی یہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔ ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گویا غور کیا جائے تو اس اعتبار سے یہ آیت مبارکہ انتہائی جامع آیت ہے، جن میں 3 کام کے کرنے کا حکم اور 3 کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنے قسموں کو مؤکد کرنے کے بعد مت توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو، بلا شبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دنیا کے نفع کے لیے ہے۔ عہد اور قسموں کو جو توڑتے ہو اور حرام ذریعوں سے پیسے حاصل کرتے ہو، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ دنیا میں جو کماؤ گے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو۔ وہاں جو کچھ ہے ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ فانی دنیا کے لیے باقی رہنے والی نعمتوں سے محروم رہنا سمجھداری کی بات نہیں، باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف دوڑو اور ان کے لیے عمل کرو۔ اسی اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں فوراً ذکر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی کوئی مرد یا عورت اچھا عمل کرے گا اسے ہم حیات طیبہ، اچھی زندگی دیں گے۔ اس میں ایک قانون بتا دیا جس میں ہر نیک عمل پر ہر مومن مرد اور عورت کے لیے حیات طیبہ اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ یعنی جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس ایمان اور عمل صالح کی برکت سے ان کی دنیاوی زندگی بھی راحت والی، سکون اور اطمینان والی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی یا تنگ دستی آ بھی جائے تو انہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، اور انہی عمل صالح کے بدولت آخرت میں ان کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔